ساتھ ہلاک کر دینے والے اعمال سے یا ساتھ ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اور پہلا گناہ بیان کیا وہ ہے شرک۔ آئیے شرک کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شرک یاد رکھیے یہ توحید کا الٹ ہے۔ توحید مطلب ایک اللہ کو ماننا، اسی کو اپنا رب ماننا، خالق، مالک، رازق اور زندگی دینے والا اور موت دینے والا، اس کو ماننا، اس کے اسماء اور صفات، اس کے اسماء الحسنہ، اس کے بہترین خوبصورت ناموں پر ایمان لانا، اس کے صفات پر ایمان لانا، اس کے رب ہونے پر ایمان لانا، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں یاد رکھیے، اس کو توحید کہتے یاد رکھیے۔ اب میں اکیڈمیکلی نہیں جا رہا ہوں ان چیزوں کے اندر، بس ایک رفلی ایک چیزوں کو موٹے موٹے انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے توحید، مطلب ایک اللہ کو ماننا اور سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اس چیز کو ماننا اسی نے پیدا کیا، وہی موت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، مشکل کشا وہی ہے، داتا وہی ہے، گنج بخش وہی ہے، حاجت روائی وہی کرتا ہے، دستگیری وہی کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ ہم کو ایمان لانا ہے، یہ ہے توحید۔ اور یہی توحید کے لیے یاد رکھیے صحابہ نے ابتدائی دور میں، بعد کے دور میں سلف صالحین نے، تابعین، تبع تابعین اور دیگر لوگوں نے اپنی جانیں دی، مال لٹایا، عزتیں لٹائی، صرف دین کے لیے، یاد رکھیے صرف اس کے لیے، توحید کے لیے۔ آئیے توحید، بہت سے لوگ بولتے ہیں یار یہ اجنبی چیز ہے، یہ توحید کہاں آتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا سمجھ میں آتا ہے، توحید کہاں آتا ہے؟ ایسا سوال کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جب ان کا مالک جو تھا، یہ غلام تھے اس کے، وہ ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا اور گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تو وہ کیا الفاظ ادا کرتے اس وقت؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وہ کہتے احد احد، میں ان 360 کو نہیں مانتا ہوں مشرکوں جو تم نے بت بنا لیے، احد میں ایک کو مانتا ہوں، اور وہ احد سے ہی توحید لفظ آتا ہے۔ سمجھے آپ بات؟ تو توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس کا علم نہیں، یا ہم کو بتایا نہیں گیا، یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ ہم مسلم پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری توحید تو پوری کی پوری پکی ہی ہے، ہم لوگ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے اور ایک مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگ دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ دعوے کھوکھلے ہیں، یہ دعوے جھوٹے ہیں۔ میں بہت زیادہ دلائل کے اس میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دلائل کے اس میں نہیں جاؤں گا، بس ایک دو باتیں سوال کرتا ہوں۔ کیا اللہ رب العزت کے لیے ایک عمل کرنے والے کے لیے 2 اجر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک ہی عمل کرنے والے کے لیے 2 صلہ ہو سکتا ہے؟ یا ایک ہی کام کرنے والے کے لیے 2 معاملات ہو سکتے ہیں؟ یا ایک ہی گناہ کرنے والے کے لیے 2 اصول یا 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ اس کو یہ سزا دو چونکہ یہ مسلمان ہے اور یہ مشرک ہے اس کو یہ سزا دو؟ نہیں، اللہ رب العزت کے پاس کسی ایک عمل کو کرنے کی بنیاد پر ایک ہی جزا ہے، تو پھر ایک ہی سزا ہے۔ تو اگر مشرکین مکہ کوئی عمل کرے جس کے نتیجے میں وہ جہنم ہو اور وہ مشرک کہلائے تو ظاہر سی بات ہے وہی عمل کو مسلم کرے تو بھی وہ ایسے ہی ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہیں مشرکین مکہ کے لیے تھا کہ بت پرستی نہیں کرنا، ہم لوگ بت پرستی کر سکتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا کہ ستاروں میں یہ سمجھنا کہ کچھ تاثیر ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم وہ تاثیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ فلاں قوم کے لیے تھا فلاں چیز کا کرنا، ہم لوگوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ فلاں قوم کے لیے ناپتول میں کمی بیشی کرنے سے عذاب آیا، وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم لوگ ناپتول میں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، وہ لوگ کافر تھے اس لیے ان پر عذاب آیا۔ نہیں وہ قوم کے لیے تھا کہ فلاں عمل کرے جنسی اعتبار سے تو وہ گناہ کا عمل تھا، ہم لوگوں کے اعتبار سے حلال عمل ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو رب العزت نے جب کسی قوم نے گناہ کیا تو اس کو عذاب دیا، تو وہی گناہ اگر ہم کریں گے تو قادر ہے کہ ہم کو وہی سزا دے۔ سمجھ رہا بات؟ اگر اتنی بات سمجھ لے تو بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو جائے۔ مشرکین مکہ نے جو ان کا شرک تھا وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے وہ ہر دن کے اعتبار سے کچھ بت تھے یا ایک بت تھا، اور کم و بیش 360 ان کے پاس بت تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ مانیتا تھی، یہ بلیف تھی اور یہ ایمان تھا ان کا کہ سب سے بڑا جو ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا، سب سے عرفہ اور سب سے بلند اور بالا ذات اللہ کی ہے۔ لیکن اللہ کے بعد اللہ کے نام اور صفات سے انہوں نے بہت سارے بت اور کچھ نیک لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس کے پیچھے ان کا کیا عقیدہ تھا وہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کے نام مثال کے طور پہ العزا کو انہوں نے بت بنایا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی صفت العزیز کے نام پر انہوں نے بنایا تھا۔ ایک بت انہوں نے المنات بنا دیا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی صفت المنان سے انہوں نے بنا دیا تھا۔ تو مختلف بت انہوں نے بنائے تھے لیکن وہ بھی اللہ کے نام اور صفات پہ انہوں نے بنا دیے تھے، اور کچھ نیک لوگوں کی بت انہوں نے بنا دیے تھے۔ عقیدہ کیا تھا وہ سن لیجیے۔ ان کا عقیدہ تھا، جب ان سے پوچھا گیا یہ جو کرتے ہو ایک دن کچھ پروگرام کرتے ہو، ان کا دن مناتے ہو، یہ حج میں آتے ہو تو سب اپنے اپنے بتوں کو نکالتے تھے خانہ کعبہ میں، اور اندر جو اور باہر جو رہتے تھے، اور ان کا ایک دن مناتے تھے یا کچھ پروگرامز ان کے لیے کرتے تھے، ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں کرتے تھے، منتیں مانگتے تھے، مرادیں کرتے تھے، اور یہ بت ہڈی کے، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، آٹے کے وغیرہ وغیرہ چیزوں کے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہو ان لوگوں کے لیے، تو انہوں نے جو جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا، قرآن نے کہا ما نعبدہم، یہ چیزیں جو ہم کرتے عبادت تھوڑی ہے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، لیکن یہ
جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ سے کیا کرے، قریب کر دے. تو گویا مشرکین مکہ بھی 360 میں سے کسی کو بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ حاجت روائی کرتا ہے، یہ مشکل کشائی کرتا ہے، یہ رب ہے. وہ یہ کہتے تھے یہ بت کے سامنے ہم جو کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نیاز منتیں مرادیں کرتے ہیں، یہ صرف ہمارا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو کیا کرتے ہیں، نزدیک کرتے ہیں. اس بیسس پہ، اس ایمان کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے کیا کہلائے؟ مشرکین مکہ. سمجھا؟ اس کی وجہ سے مشرکین مکہ کہلائے. اب بتائیے یہی عمل ہم کریں تو کیا ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم بھی یہ سوچیں کہ کیونکہ ان کی یہ سوچتی کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، لہٰذا وہ اس سے قریب ہونے کے لیے وسائل اور وسیلے ڈھونڈتے. ہم بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اس سے قریب ہونے کے لیے ہم کو وسیلے چاہیے. وہی ایگزیکٹ الفاظ، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بس یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو یہ قریب کر دے. ہم لوگ اس لیے دعا سیدھے نہیں مانگتے کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اس لیے ہم بیچ میں ان کو رکھتے ہیں. ہم لوگ ان کے ذریعے اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے ذریعے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ سے قریب تھے تو ہم کو نزدیک کر دیں گے. ہم حاجت روائی تو اللہ سے کرواتے ہیں، لیکن ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب تھے تو یہ ہم کو ان سے نزدیک کر دیں گے. بھائی بات تو وہی ہوئی، اصول تو وہی ہوا، معاملہ تو وہی ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ عقیدہ رکھ کے مشرکین کیوں جہنم میں جائیں گے اور ہم کیوں جنت میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نا انصافی تو نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ. بہت سخت جرم ہے، یاد رکھیں. شرک اتنا سخت جرم ہے کہ جس کی موت اس پر ہو جائے، یاد رکھیں وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جو کہ اللہ کے حکم سے ہوں گا، اور اللہ جن جن کی چاہیں گا ان کی سفارش کرتے رہیں گے. اور الگ الگ فیزز میں ایک ساتھ نہیں ہوگی سفارش، الگ الگ سجدہ کریں گے، دعا پڑھیں گے، پھر اللہ کہیں گے اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو، قبول کیے جاؤں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر کچھ لوگ جائیں گے، پھر کچھ لوگ جائیں گے. آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ اب جہنم میں صرف مشرک اور کافر بچے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ضد کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دعا میری باقی تھی میرے والد کے تعلق سے، آپ اس کو قبول کیجئے، تو اللہ بیان کریں گے اے ابراہیم کیا تو نہیں جانتا کہ ہم نے مشرک اور کافر پہ جنت کو حرام کر دیا، جو اس پہ مر گیا ہمیشہ کی جہنم میں جائے، وہ انسانیت میں سے چاہے جو بھی ہو. یہ ہمارا بلیف اور عقیدہ، یہ ہمارا ایمان. توحید صحیح ایمان کے مطابق دنیا سے گزرنا اور جانا کنڈیشن ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن فرما کہا دیکھیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ چاہے تو دیگر گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شریک ٹھہرا جانے والوں کو یا کوئی کسی کے ساتھ شریک کرے اس کو معاف نہیں کرتا. لا یغفر، اللہ کی اس کی صفت ہے غفار، لیکن وہ معاف نہیں کرتا ان کو جو شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دے، یہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرما رکھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا تو انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ رب العزت فرما رکھا فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملے گا چونکہ انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اور قرآن کا اگر آپ پورا مطالعہ کریں تو جہنمیوں میں سے کوئی ایک بھی کمپلین نہیں کریں گے اللہ کے خلاف اس معاملے میں کہ ہم پہ ظلم ہوا، ہم کو آپ نے جہنم میں ڈالا شرک کی وجہ سے. سب مانیں گے ہاں خطا تو ہوئی، غلطی تو ہوئی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو بہرحال سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو توحید پر رکھنا ہے. شرک کی لعنت سے اپنے آپ کو ہم بچانا ہے. شرک ایک لعنت ہے اس دنیا میں، شرک ایک لعنت ہے یاد رکھیے آخرت میں. شرک دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے اور شرک آخرت میں جہنم جانے کی وجہ بنے گا. تو بہت سنگین جرم ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، ورنہ اس پر میں نے کافی لیکچرز پہلے دے چکا ہوں. شرک کی حقیقت، توحید کا بیان، کیا یہ بھی شرک ہے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، تفصیلات انشاءاللہ اس میں ملیں گی. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو گناہ ہے جو اس حدیث میں گنوایا گیا تھا وہ تھا السحر، کہ جادو. جادو کا عربی زبان میں سحر کہتے ہیں. یاد رکھیں سحر چونکہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سحر کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو. اسی لیے ہم لوگ رات کو اٹھتے ہیں اور جو رمضانوں کی راتوں میں اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحور یا سحر عام زبان میں بولتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسے وقت کھاتے ہیں جب لوگ ہم کو دیکھ نہیں سکتے، اندھیرا ہوتا ہے. یا آپ باہر دیکھیں تو کوئی دکھتا نہیں، آپ کو اندھیرا ہوتا ہے. سحر کا معنی ہوتا ہے ڈھکا ہوا، چھپا ہوا. ٹھیک ہے، تو سحر یاد رکھیے جس کو جادو کہتے ہیں. اردو زبان کے اندر بہت کامن لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جادو کہیے، شعبدے بازی کہیے، کہانت کہیے، کئی ناموں سے یا کہیں اس کے شعبے ہو سکتے ہیں. ہر شعبے کا الگ ماہر الگ نام سے بہرحال پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جادو کا کرنا، کرانا.
سیکھنا سکھانا، یاد رکھیے اس کو استعمال کرنا، اس کے اندر سپورٹ کرنا، اس میں جانا، ان لوگوں سے ملنا کرنا، یہ تمام چیزیں اتنا زبردست جرم ہے کہ خالی جادوگروں کے پاس جانا، عرافوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا اور سوال کرنا 40 دن کی نماز آپ کی خراب کر دیتا ہے۔ اگر جا کر سوال کیا اور سوال پر ایمان لائے، مطلب یہ عقیدہ رکھا ہاں جواب صحیح تھا، تو گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، مطلب کفر کر بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں دیگر جن سے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے وہ کر بیٹھے تو شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ نہیں تو 40 دن کی نماز تو برابر برباد کرتا ہے۔ دوسرا کام کرتا ہے کہ آپ کو کافر بنا دیتا ہے، اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کو شرک تک لے جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، یاد رکھیے جادو اور سحر بہت ڈینجرس چیز ہے، اور اس کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا سب کیا ہے؟ کفر ہے، یاد رکھیے کفر ہے، یاد رکھیے۔ اب بہرحال جادو کیا ہوتا ہے، بس مختصر 2-3 اقوال میں لوگوں کے رکھتا ہوں، پورے نہیں، میں شارٹ چونکہ وقت نہیں، جو یہ کئی چیزیں ہم کو لینا ہے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے لوگ کچھ اعمال کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں جن سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد لی جاتی ہے۔ یہ جادو ہے، شیاطین کو خوش کرنا کفر اور شرک کر کے، جس سے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جس کو کہیں گے کمپنسیشن، اس کے بدلے میں، اس کے بدال میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چیز جس کو حقیقت سے پھیر دیا جاتا ہے اس کو بھی سحر کہا جاتا ہے، مطلب کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، جس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے سامنے جادوگروں نے بھی رسیاں ڈالی، وہ کیا نظر آئی سب کو؟ سانپ۔ فرعون کو بھی سانپ نظر آئی، جادوگروں کو تو رسیاں نظر آئی تھی، چونکہ وہ تو جانتے تھے کیا جادو۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی کیا نظر آئی؟ وہ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے، ٹھیک، اور جو لوگ بیٹھے تھے وہاں دیکھنے آئے تھے ان کو بھی کیا نظر آئی؟ سانپ۔ تو یہ وہ حقیقت سے چیزوں کو بدل دینا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا تھا؟ وہ سانپ۔ ہارون علیہ السلام کو کیا دکھاؤ؟ سانپ۔ فرعون کو کیا دکھاؤ؟ سانپ۔ لوگوں کو کیا دکھاؤ؟ سانپ۔ جادوگروں کو کیا دکھاؤ؟ سانپ، چونکہ وہ معجزہ تھا۔ جبکہ پہلے کیس میں جادوگروں کو رسیاں دکھ رہی تھی، باقی سب کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اسی لیے جادوگر ایک ہی چیز دیکھ کر کیا کیے؟ ایمان لائے اور کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان۔ ایک ہی جھٹکے فرعون نے کیا کیا؟ ان کو سزائیں دی، جان سے مار دیا، ہاتھ اور پیر اپوزٹ جانب سے کاٹ دیے گئے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اتنا پختہ ایمان کیسا پیدا ہوا؟ کہ تو وہ دیکھ لیا سحر سے چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اس کو سمجھے نا دکھایا جا سکتا چینج کر کے، تو چیزوں کو تبدیل کر کے دکھانا یہ بھی ایک معنی ہے۔ اسی طرح سحر کا اگر خلاصہ ہم کریں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والے معاہدے کا نام ہے، جس کی بنا پر جادوگر جو ہے حرام یا شرکی کام کا ارتکاب کرتا ہے اور شیاطین کو خوش کرتا ہے اور ان سے مدد حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹرکس کے ذریعے بھی، جادو کی ایک قسم ٹرکس بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جادو میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹرکس کا کرنا، اور انگوٹھے کو یوں کر دیا، کچھ تو یوں کرتا انگوٹھا غائب دکھ رہا، لیکن وہ ٹرکس ہے، ریالٹی نہیں ہے، ٹرکس ہے۔ لیکن جادوگری ایک بہت الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو جادوگری کرنا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جادوگر کفر اور شرک کرتا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے خطرناک چیز ہے جادو کے اندر۔ جادوگر کفر اور شرک کرتا ہے، اور جو جادوگری کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، جادوگروں پر ایمان لاتا ہے، مطلب اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی کل ہونے والی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، وہ آدمی در حقیقت کفر کرتا ہے اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کرے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو کسی کاہن اور عراف کے پاس جائے اس سے سوال کرے اور اس کی بات کو مان لے جو اس نے کہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہو جاتا ہے، وہ منکر شریعت ہو جاتا ہے۔ اب یہ جادوگر وغیرہ تو میں نے کیسا بتایا، نظر بندی کر کے آپ کی چیزوں کی حیت اور چیزوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں شیاطین کی مدد لے کر۔ اس کے علاوہ یہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں، جو کل کی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جو ہو چکا ہے وہ غائب نہیں ہے۔ تو جادوگر غائب بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور غائب وہی چیز ہوں گی جو ہونے والی ہے، جو اب تک ہوئی نہیں ہے۔ تو جو ہو گیا، تو جو جادوگر جو ہو گئی چیزیں بتاتے ہیں وہ سب تو ظاہر سی بات ہے واضح چیزیں، اور وہ کیسے بتاتے ہیں آپ کو بس مختصر وقت زیادہ نہیں ہے، ورنہ اس پہ میرے بہت تفصیلی جادو کی اقسام، جن اور شیاطین کی حقیقت، جادو کی حقیقت اور اس کا علاج، بہت ڈیٹیل لمبے، بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے لیکچرز کا میں سب سے لمبا لیکچرز اسی ٹاپک پر، تقریباً 2 گھنٹے 45 منٹ، 2 گھنٹے 40 منٹ، 2 گھنٹے 50 منٹ تک کے میرے لیکچرز ہیں، 4 سے 5 بڑے آپ دیکھیے اس کی تفصیل میں، اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں، لیکن مختصر ہوتا یہ کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے اندر سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، شیطان اس پیدا ہوئے شیطان کو ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے، جو ساری زندگی میرے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں قارین، ہمزاد۔
ہمزاد ہوتا یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہمزاد کو دیگر شیاطین کو خوش کر دیتا ہے، کفر کر کے خوش کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی شخص جا کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ہمزاد یا شیطان کو بولتا ہے اس کے شیطان سے بات کر، اور میرے ہمزاد کو میرے شیطان کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوتی جو میرے ساتھ زندگی میں ہوئی ہے. اس لیے میں نے کہا جو ہو چکا ہے وہ غائب میں نہیں کاؤنٹ ہوتا کبھی بھی، کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے، سمجھ رہا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پچھلی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے. آپ سمجھ. اب یہ تو پچھلا، اگلا کیسا بتا پاتا ہے، فیوچر کیسے بتا پاتا ہے، جس کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کل کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، غائب کی بات جو ہونے والی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ باتیں اس میں سے صحیح بھی ہوتی ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتا یوں ہے کہ یہ جو کاہن ہوتا ہے اس کا ایک جو ہے شیطان ہوتا ہے یا اس کا جو قارین ہوتا ہے وہ جو ہے ایک ان کے جو ہے لیولز ہوتے ہیں الگ الگ، اوپر 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 ایسے شیطان ہوتے ہیں. تو ہوتا ہے کہ ان کو پہلے آسمان تک جانے کی چھوٹ ہے. جب فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے تو یہ سن لیتا ہے، اور سنتے ہی نیچے والے کو بولتا ہے، لیکن یہ بولنے سے پہلے مطلب اس کے بولنے کے فوراً بعد اس کو ایک آنکھ کا انگارہ مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ نیچے والے کو بول دیتا ہے، اس کا نیچے والا اس کے نیچے والے کو، اس کے نیچے والا اس کے نیچے والے کو، حتیٰ کہ وہ نیچے والا سب سے نیچے والا اس کے قارین کو، قارین پھر کاہن کے کان میں بات ڈالتا ہے. لیکن یہ ایک سچ کو 100 جھوٹ کے ساتھ ملا کے ڈالتا ہے، جو کہ وہ جو آدمی ہوتا ہے نا شبد باز، وہ پھر آپ سے نکلواتا ہے، آپ کی سائیکولوجی سے کھیل کر کے وہ سب کر لیتا ہے جیسے. تو ایک سچ ہوتا ہے لیکن جو فرشتوں سے سن کے آتے ہیں. تو یہ بھی غائب نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو غائب کی دے دی گئی فرشتوں کو کہ اب جا کے لاگو کر دو لوگوں کی زندگی میں. فیصلے ہوتے ہیں نا ڈیلی کے ڈیلی فیصلے، وہاں سے چرا لیتا ہے. تو یہ ہو گیا آگے کیسے بتاتا ہے. اب یہ لوگ دل کی بات کیسے بتاتے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے رہے وہ ایک کے پاس ہم گئے تھے فیض آپ کا لیکچر سنے اور ہمارے گھر والوں نے لے کے چلے گئے. جب وہاں گئے تو ہم دل میں برا بھلا بولنے لگے تو انہوں نے بولے بیٹے ایسا نہیں بولتے، ایسا نہیں بولتے، گالیاں نہیں دیتے ایسے. تو ایک دم ارے ان کو کیسا معلوم ہوگا دل میں ہم گالیاں دے رہے. یہ بھی ہوتا ہے لوگ، اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں، نوجوان وہ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ شبد باز یہی کرتے ہیں. تو آئیے یہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کہ شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اب کیا ہوا، ایک واقعہ سن لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بچہ تھا جس کا نام ابن سیاد تھا. ابن سیاد کے تعلق سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا، اور کچھ صحابہ کی قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دجال ہے، یا پھر دجال جو 30 آنے والے قیامت تک جو سب سے بڑا 30واں ہوگا، تو یہ 1 سے 29 کے بیچ میں سے کوئی ایک دجال تھا. ٹھیک، تو اس طرح کا صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا اس معاملے میں اقوال موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ جہاں وہ سو رہا تھا، وہ جھاڑوں کے بیچ میں سو رہا تھا، چپتے چپتے جانے لگے. ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ جا رہے تھے اب کھجور کے، پھر دوسرے جھاڑ کے، تاکہ نزدیک پہنچے، تاکہ دجال ہوں گا تو اچانک سامنے نہ جائے. اس کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا کہ اے ابن سیاد جو ہے، محمد جو ہے تیرا پیچھا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور کافی لمبا مکالمہ ہے، وقت نہیں مجھے کیا کیا ان کا ڈسکشن ہوا. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سے ایک سوال کیا، میرے دل میں کیا ہے، اور اس نے کہا الدخ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعے سے کچھ دیر پہلے سورہ دخان کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کو بھی نہیں بتائی تھی، یہ بات صرف آپ کے پاس تھی. لیکن وہ پوری بات کو وہ بھی نہیں بتا پایا. اس نے دخان نہیں کہا، دخ، کچھ نہ کچھ قریب پہنچا اس کی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو پتا چلا یہ دل کی باتیں بھی کچھ حد تک بتا سکتے ہیں. تو آپ ڈرنا نہیں سمجھ، یہ سب شبد بازی، یہ سب کفریہ کام. ٹھیک، اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا قرآن کے اندر یاد رکھی. میں نے تو یہ چند جملوں میں چند حدیثوں کے سب ملا کر میں نے اکثر باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. پچھلی باتیں کیسی بتاتی، اگلی باتیں کیسی بتاتے، دل کی بات کیسے بتاتے. اب آئیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا کہا. اور جادو کے تعلق سے بات یاد رکھیے، جادو اثر رکھتا ہے. یہ جسمانی اثر بھی رکھتا ہے، ذہنی اثر بھی رکھتا ہے، سائیکولوجیکل بھی اس کا اثر ہے، اور فزیکل اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. فزیکل اثر جن اور شیاطین تکلیف دے کر آپ کو کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکل اثر وہ آپ کے مائنڈ کو امبیلنس کر سکتے ہیں، اندر کے کیمیکلز کو امبیلنس کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بہرحال وہ کر سکتے ہیں. بیماریوں کی شکل بیماریاں دے سکتے ہیں، جس کے تعلق سے واضح دلائل احادیث کے اندر موجود ہیں. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص طاعون کے مرض کے اندر میری امت سے انتقال کرے گا وہ شہید کہلائیں گا، کیونکہ طاعون شیطان کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے. پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا، اس امت کے لیے عذاب نہیں ہوگا، تو جو اس میں مرے گا وہ شہید کہلائیں گا. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا اور کہتا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ نے فرمایا کہا کہ وہ لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی جو سلیمان کے ملکیت میں شامل تھے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے. کیسا کفر کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، جادو سکھا کر کفر کرتے تھے. تو جادو کا سکھانا سیکھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یاد رکھیں. آپ کوئی سوال کریں گا پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ غلط تھا تو کیوں ہم کو دیا جادو؟ دے بھیجنا ہی نہیں تھا دنیا میں. دیکھیے اللہ رب العزت نے دنیا کو آزمائش بنایا، ٹیسٹ بنایا ہے. یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اور ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں ہر وہ چیز ہونا چاہیے جو ایک انسان کو عقیدہ، اس کے معاملات کو چھلکا دے. ایک گاڑی ہے جس کو کمپنی لانچ کرنا چاہتی ہے، لانچ کرنے سے پہلے کئی ہزار کلومیٹر اس کے ایک ڈیفائنڈ ایریا میں چلایا جاتا ہے، جس میں سب سے رفیسٹ روڈ بنائے جاتے ہیں، جس میں سب سے ٹفیسٹ حالات کریٹ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ گاڑی کی ساری چیزوں کی آزمائش ہو جائے. تو ایک بندہ مومن جب دعویٰ کرتا ہے ایمان کا تو رب العزت اس کو آزماتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش.
تو کوئی یہ کہنے جادو نہیں ہونا تھا یار اچھا ہوتا تھا، تو پھر آزمائشیں نہیں ہونا تھا تو پھر تو سبھی اچھے ہو جاتے تھے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ کفر ہے، یہ بات اس قرآنی آیت سے میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے جادوگری وغیرہ تمام چیزیں یاد رکھیے بہت خطرناک ہے، ہلاک کرنے والی چیزیں، دنیا کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیزیں اور آخرت کو لیکن بہت معمولی سمجھ کے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو جادو 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 کرو، جادو کے ذریعے لوگوں کو پیچھے کرنے، جادو کے ذریعے بیماریاں دینا، جادو کے ذریعے اپنے بدلے نکالنا، جادو کے ذریعے اپنے حسدوں کو پورا کرنا، جادو کے ذریعے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، جادوگروں کے ذریعے لوگوں کی کامیابیوں کو ناکامی بدلنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے جادوگری جو کرتا ہے، جو کرواتا ہے، تمام چیزیں کفر ہے۔ جادو کا علاج جادو سے کروانا یاد رکھیے یہ بھی صحیح نہیں ہے، جادو وغیرہ تمام چیزیں ہیں لیکن اس کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے، ہم کو اسی طریقے سے علاج کروانے کی ضرورت ہے، اس بات کو ہم اچھے سے سمجھ لے، یاد رکھیے۔ آئیے تیسرا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والے ہمارے اعمال کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قتل، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتل ایک بہت ہی مہلک چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ قتل دنیا کے اندر جو ہے فساد مچاتا ہے، یاد رکھیے، قتل دنیا کے اندر فساد کریٹ کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں قتل ہر جگہ عام ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن کو پہلے ہی کر دی تھی، قیامت سے پہلے قتل عام ہو جائے گا، یہ اس کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت۔ عام ہو جانا مطلب یوں ہی ہونا ہے۔ اور قتل کیسے کیے جا رہے ہیں، کس اندازے سے کیے جا رہے ہیں، کس دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خون بہانا کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، منصوبوں اور ارادوں سے اور پلاننگ سے آیا جا رہا ہے، قتل کر کے واضح اعلان کر کے جا کے پولیس اسٹیشن میں اپنے آپ کو حوالے کیا جا رہا ہے، قتل کر کے قتل کے اندر پوری ٹیکنیکلٹیز کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہے، تاکہ ٹیکنیکلٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قتل کریں گے تو بعد میں جو کیس بنے گا وہ ویک بنے گا، آپ سمجھیں، ویک بنے گا، پورا چیزیں ہو رہی ہے۔ انسانوں کو مارنا، قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے، صرف ایک آدمی کو مارنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 سے فرمایا، جس کسی نے ایک انسان کا قتل کیا بنا کسی وجہ کے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کی مثال ایسی ہے، اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی، اس کا ثواب ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی۔ ایک جان کسی کی بھی یاد رکھے، بڑی اہمیت یاد رکھے، اس میں مومن کی جان اور اہمیت کی حامل یاد رکھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں قتل عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں واضح کیا کہ سب سے پہلے حساب جو بندوں میں ہونے والا ہے وہ قتل کا ہونے والا ہے یا خون کا ہونے والا، ہم زبان میں لیجیے۔ اور اللہ کے معاملے میں سب سے پہلے معاملہ نماز کا طے ہوگا، اور بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے معاملہ خون کا معاملہ طے ہوگا، قتل کا معاملہ طے ہوگا، کسی کا خون بہا ہوگا۔ آج خون کتنے دھڑلے سے بہا جا رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، دوست کا خون بہا دے رہے ہیں، پڑوسی کا خون بہا دے رہے ہیں، رشتہ دار کا خون بہا رہے ہیں، مسلمان کا خون بہا رہے ہیں، مسلمان نان مسلم اور نان مسلم مسلمان کا خون بہا رہے ہیں، انسان کا خون بہا رہے ہیں۔ یاد رکھیے قتل بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، حدیث و قرآن و سنت میں اس کی بڑی واضح دلائل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل مت کرنا سوائے اس کے کہ جو اس کا حق ہے، مطلب سزا کے بدلے کسی نے کسی کا قتل کیا، اس کے بدلے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ کسی شادی شدہ انسان نے زنا کیا تو اسے سنسار کر کے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کسی کو بھی قتل کرتے۔ اللہ نے کہا کسی کو قتل مت کرنا سوائے اس کے جس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی عام آدمی نہیں کرے گا، یہ بھی پورا ایک سسٹم کے تھرو وہ جا کر، کورٹ کچہری کے تھرو جا کر پھر حکومت اس کو وہ سزا دیں گی۔ کسی نے کسی کا قتل کیا تو آپ سزا نہیں دیں گے اس کو، وہ حکومت دے گی۔ دوسرے مقام پہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے۔ ویسے تو قرآن میں کئی آیتیں، وقت نہیں پوری رکھو، ایک آیت مثال کے طور پہ رکھی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچے، یہ حج کا معاملہ تھا، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا بے شک تمہارا خون، تمہارا مال حرمت والے ہیں، جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ اس مہینے کے اور تمہارے شہر کی حرمت ہے۔ بے شک اللہ کے رسول، بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے لیے ایسی حرمت والا ہے جیسے یہ دن، ٹھیک ہے، جیسے یہ مقام، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے تمہارا یہ دن اور تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر ہے۔ اور دن تھا عرفات کا، مطلب حج والا دن تھا، مقام تھا مکے کا جو کہ حرمت والا ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا اور یہ شہر جو مکہ حرمت والا ہے، اور وہ مہینہ جو ذوالحجہ کا ہے وہ بھی محترم ہے، حرمت والا مہینہ، بہت حرمت ہے انسانی جان کی۔ یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری باتیں بیان کی، دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں کچھ باتیں قتل کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا، کہا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا،
خون کے بارے میں سب سے پہلا فیصلہ قیامت دن بندوں میں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے دوسری ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو اور وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مرا ہو۔ ممکن ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے لیکن دو گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایک جس نے قتل کیا ہو مومن کا اور دوسرا جس نے کفر کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جامع ترمذی کیا فرماتے کہتے ہیں، اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو جہنم میں اٹھا کے ڈال دے گا۔ جتنے لوگ انوالو اور انگیج ہوں گے نا قتل میں، سب کو سزا ملیں گی۔ اسی لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملک جس میں اسلامی قوانین ہیں، اگر ایک آدمی کا قتل چاہے جتنے لوگوں نے مل کر کیا ہو، سب کو سزائے موت دی جاتی ہے، سب کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ آگے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے ہیں، اور سے سنیے، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے اور ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتے تاکہ ایک دوسرے کو قتل کرے تو دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کیوں جائیں گے؟ قتل کرنے کو جب دو لوگ تلوار نکالتے آپس میں اور لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے، مطلب جو مارا گیا وہ بھی جہنم میں اور جو مرا وہ بھی جہنم میں۔ تو پوچھا گیا یہ مرنے والا کیوں جہنم میں جائیں گا؟ جس نے مارا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کی نیت بھی یہ تھی کہ اس کو مارنا، مسئلہ یہ ہوا کہ سامنے والا اس پہ غالب آ گیا، ورنہ دونوں کا انٹینشن کیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل کر، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ نیت کتنی اہم چیز ہے۔ ہاں جیسے قابل نے حابیل کو مارا، حابیل کی نیت تھی کہ میں تو قابل کو ماروں گا نہیں، اس کو جو کرنا کرے، اس نے جو بھی سیلف ڈیفنس میں تھا کیا، لیکن اپنے بھائی کو قتل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مارا گیا۔ اور قیامت تک جو ہے قابل کو ہر قتل کے بدلے گناہ ملے گا کیونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قتل 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 بہت بڑا جرم ہے، خون بہانا بہت بڑا جرم ہے، مذاق اور اس کو معمولی نہ سمجھے جاتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کبھی وہ نہیں کریں، اور انسان قتل یوں ہی نہیں کرتا ہے، ہر چیز کا ارادہ ہونے سے پہلے سوچ ہوتی ہے۔ پہلے انسان سوچتا ہے، سوچ ارادے میں بدلتی ہے، ارادہ پکے ارادے میں بدلتا ہے اور پھر وقت ملنے پہ انسان عمل کر گزرتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی یہ سوچ رکھیے اللہ میں کبھی کسی کو، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کبھی کسی کا خون نہ بہے، اور کبھی ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے میں کوئی گناہ کر بیٹھوں، خاص طور سے اتنا بڑا۔ یہ ہمیشہ دعا کرتے رہے، کیونکہ آدمی کبھی غصے میں آ جاتا ہے، اچانک ہونے والے قتل بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں، اچانک ہو گیا، کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو ایسا عمل کرتے جو غلط تھا، اس کو جوش آ گیا، اس کا انٹینشن نہیں تھا مارنا، نیت یہاں نہیں تھی، لیکن جو غصے میں آیا رہا ایکشن لیا، سامنے مر گیا۔ کسی کی نیت نہیں تھی کسی کو مارنا۔ میں نے ایک سوال کیا کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یا ایسی بہت ساری اور بھی اذکار ہے جس کے پڑھنے کی بہت سارے ثواب آتے ہیں کہ اگر پڑھ لیں گے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی وضاحت یہ ہے، یہ صرف وہ گناہ معاف ہوں گے جو صغائر ہیں، کبیرہ گناہ کسی بھی ذکر اذکار سے نہیں ہوتے جب تک کہ انسان توبہ نہ کرے، ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، جن اذکار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فلاں عمل کو 100 مرتبہ کرے، یا صبح فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے، یا فجر اور شام میں مطلب مغرب کے وقت جو ہے 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، یا جو ہے 3 مرتبہ جو ہے جہنم سے پناہ مانگے، تو جہاں تعداد آ رہی ہے، یا 33 مرتبہ فلاں تذکرہ کرے تو اتنی ہی تعداد آپ کو پڑھنا ہے۔ اور جہاں عموم ہے، جیسا کہ 100 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ زیادہ استغفار کرتا ہوں، تو منیمم 70 میکسیمم کتنا بھی، منیمم 100 میکسیمم کتنا بھی، لیکن جہاں تعداد آتی ہے حدیث میں کہ اتنے مرتبہ، تو پھر آپ کو اتنے ہی مرتبہ اس کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تعداد نہیں ہے، جیسا کہ توبہ کے لیے کیا فرمایا، میں دن میں سے 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب توبہ کتنی بار کرنا ہے؟ 70 سے کم کتنا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی کتنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 70 تک تو آپ کرتے ہی ہیں، 100 سے زیادہ توبہ کرتا ہوں مرتبہ، مطلب آپ 100 سے زیادہ کتنا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر 100 کرنے کے لیے آپ یہ بانٹ لیں کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، تو 5 نماز کے بعد 100 ہو جائیں گے، اس سے زیادہ الگ صبح شام پھر اٹھتے بیٹھتے آپ کیجیے۔ تو یہ لیکن جہاں فکس کر دیا کہ جو شخص نماز کا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد کہے، تو اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 100 مرتبہ بلند ہو جاتے ہیں، 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوتا اس دن سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ پڑھے، مطلب اگلی نماز کے بعد پھر سے پڑھے، اگلی نماز کے بعد پھر سے پڑھے، تو 5 نماز کے بعد وہ 500 بار ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں فکس ہے 100 ٹائم، اس سے زیادہ مطلب نیکسٹ نماز کے بعد پھر 100 ٹائمز، یہ معنی ہوا۔ تو لہٰذا اگر حدیث میں یہ مانا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھے الفاظ ہے، تو آپ کو 100 ہی پڑھنا پڑیں گے، 100 سے زائد 100 تک، تو پھر آپ 100 سے اندر کتنا بھی اور اس سے زیادہ کتنا ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جہاں تعداد ڈیفائن ہے تو وہاں اتنا ہی پڑھنا ہے، جہاں ڈیفائن نہیں ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ جتنا بھی چاہے اس میں جو ہے بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں، بہرحال تو یہ کہا، تو یہ حدیث کیا ہے بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے
نکاح کرے خوب اور اولاد کو پیدا کرے. یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث, اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مجبوریاں ایک الگ چیز ہے, حالات ایک الگ چیز ہے, صحت ایک الگ بات ہے. پھر اللہ کی تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے کہ عام حالات میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں. آئیے آگے. ٹھیک, تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دی. اب آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں. تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے. پہلی بار انسان مباشرت, ہم بستری, سیکس کب کرتا ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے. تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن, ٹھیک, شادی کی رات, اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے. ٹھیک, پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا. جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں نے باندھا. تو کچھ حصے میرے عنوان کی شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوئی, جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کے بعد کرتا ہے, اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ان کے ساتھ رہتا ہے. تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا, اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو آئیں گی بیچ بیچ میں انشاءاللہ ایک ایک عنوان سے ایک وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا. جو جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں, مس کنسیپشنس ہوتے ہیں, یا جس کو کہیں گے مس نوماز ہوتے ہیں. لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کے مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں, تو ان کو میں کلیئریفیکیشن انشاءاللہ اس بیچ میں کرتا جاؤں گا. سب سے پہلی چیز, جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے, اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اس کو کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے. یہ سنت سے ثابت ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے, وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا, میں نے ہی آپ کو سجایا, میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ تیار ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا, اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی, جھجک محسوس ہوئی, تو آپ نے انکار کر دیا. اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا, پھر تم کیوں نہیں لے رہی؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو, اور بھی عورتیں بیٹھی تھی, چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی, تو کہا تم عورتیں بھی پیو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا, اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی, گھمانے لگی, تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں. جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیو جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, بھوک اور جھوٹ. پی لو, مطلب کیوں شرما رہی ہو, پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں, لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو, اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا, تو آپ نے کچھ دیا, مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں, کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو, نہ اپنی بیوی کو نہ بچوں کو نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر, آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں, اینی تھنگ, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں, کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, چلو ڈھابے پر, چلو کھانے پر. سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کی, تو پروموشن چاہیے آپ کو. ٹھیک, تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد, اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں. تو کھلائے پلائے, کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے علاقے سماج ماحول کے اعتبار سے چیزیں ایکس وائی زیڈ بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز, جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, جب خلوت میں ملاقات ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے, اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے, اللہ کا نام لے, اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا, ٹھیک, اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک, سیدھے ہاتھ سے پکڑے. سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک ہے, لیکن تکلیف دینی, مطلب پکڑنا آپ ظاہر سے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں, کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے. آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو. ٹھیک, یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ. بہرحال
تو اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ دعا کرے. اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں. اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ. اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو. دیکھیں دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے اور اس خیر کا جس پہ پیدا کیا اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ پہلی بار آپ کریں گے. اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا نہیں کرے تو کیا ہوا نہیں بولے تو کیا ہوا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں کار ٹو ویلر چلاتے ہیں اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا ہے نا. تو آپ بولتے ہیں نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لو تو کیا ہر بار نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے. وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے کے نماز نہیں پڑھ چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک. مطلب ان کو ایک طرح ایجوکیٹ کیا بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کرے بسم اللہ کے نام سے آپ شروع کریں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں چھوٹی سی دعا. یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے اللہم جنبنا الشیطان. اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق یہاں مراد اولاد. مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے. یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے. یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے. یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی. ٹھیک. اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے. مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات. ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے. وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے. میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے. ٹھیک. اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی بھر رہنے والی شریک حیات کہا تھا نا. بیوی شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی. پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی حوث کو پورا کرنا کیا. ٹھیک ہے. الفت اور محبت ایک چیز ہے. لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے ہوس پوری نہیں کرنا ہے.
ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں، ٹھیک ہے؟ انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے۔ تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے۔ اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا؟ تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی۔ جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میرے بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے، تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے، اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے۔ میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی ہیں، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے، سیم ویسے ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل، تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں۔ تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک؟ تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو۔ دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم بستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے، اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ، اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہیں، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات کی، اب ہم عام بات کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی۔ تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے۔ اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بے حیائی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بے حیائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بے حیائی کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ،
یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیں مختلف طریقوں سے کر سکتی ہے۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہے؟ چونکہ مرد ترازی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے؟ اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے یہ آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کہ اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز کا؟ پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ ہے اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھیے، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے؟ یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں۔ اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اس اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے، نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک؟ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا، آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں۔ آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے، لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہے آپ؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو، لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو، لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تھے، اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ،
مکے کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا۔ اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو۔ مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں۔ بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت میں نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں اس کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے، دیکھو بچہ۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے۔ انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے۔ تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول، ہم اپنے بیویوں کو کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں، کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اسے کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا۔ دونوں ہی چیز یاد رکھیں، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب آئیے اس معاملے میں ہم اس طرح منائی کس چیز سے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر، پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ، ٹھیک۔ عورتوں کے جو
جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سلام نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، اللہ قیامت میں۔ اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے۔ ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے۔ ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم، تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے۔ اب آئیے کچھ باتیں وضاحت کے طور پہ جو سوالات مجھ سے کیے گئے تھے، بیچ میں رکھتا ہوا چل رہا ہوں، میں نے کہا تھا ہر بار میں وضاحت کرتے رہوں گا، پوائنٹس ایڈ کرتے رہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ جو مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں نکاح سے